اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان روحی فاطمہ، آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب۔ ان کے ساتھ گفتگو میں ہم کچھ سوالاتوں کے جوابات بھی جانیں گے، تو آئیے ہم سب ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جناب آج کا ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر روزے دار جم یعنی ورزش کرنے جانے کے لیے روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے شریعت کی کیا احکام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جم اس کے جانے کی پرماننٹ عادت ہے اور وہ جم جاتا رہتا ہے، روزے میں پرماننٹ کرتا ہے، جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی کنڈیشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو اس بات کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میں روزے میں جم جاؤں گا، ورزش کروں گا اور اس کنڈیشن میں مجھے روزہ توڑنا پڑ سکتا ہے تو غلط ہے، تو اس پہ کفارہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص شہر کے باہر جا رہا ہے تو 4 فرسخ کہاں سے شروع ہوں گے اور روزہ کہاں پہ قصر ہوگا؟ دیکھیے یہ جو ابتدا ہے نماز سے شروع ہوئی ہے، اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں کہ جن میں کہ گھر سے شروع ہوگا یا شہر کی جو دیوار ہے وہاں سے شروع ہوگا یا جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے شروع ہوگا۔ لیکن آغا سیستانی دامت برکاتہ جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو 4 فرسخ ہے سفر میں، دیکھیے آپ کو 4 فرسخ جانا جو روزے کا مسئلہ ہے، 8 فرسخ کی بات ہے، 4 فرسخ جائیں اور 4 فرسخ آئیں، یہ 8 فرسخ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اتنی مسافت طے کی تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی جو اس میں ہوئے گی اور روزہ آپ کا قصر ہوگا۔ یہ جو شہر ہیں ان شہر کی حدود سے شروع ہوگا، جو شہر کی حد ہے، مثلا ہم کو معلوم ہے کہ یہاں پر لکھنؤ ختم ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ہم جوڑیں گے، اور 4 فرسخ اگر ہم آج کے اس میں ناپیں گے تو تقریباً 22 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور آپ کو بتائیں، اس میں چونکہ کچھ مہین سی باریکیاں ہیں۔ 8 فرسخ کا کل لفظ ہے جو شریعت میں، 8 فرسخ مسافت اگر کوئی کرتا ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ اب 4 جانا ہو گیا، 4 آنا ہو گیا، 8 ہو گیا۔ اب اگر ایسا ہوا کہ جانا 3 ہے اور واپسی اس کی زیادہ لمبی ہو گئی کوئی طریقے سے، تو جانے میں 3 رہا اور واپسی میں 5 ہو گیا تو کیا ابھی بھی روزہ ٹوٹے گا؟ ایسی میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم گئے 3 ہیں، اب باقی گھوم گھام کے اگر کہیں سے آئے ہیں تو 8 جو بنا تو وہ 8 گھماؤ کی وجہ سے بن گیا، تو اس میں جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ اگر سفر میں ہے تو وہ یہاں سے ٹوٹے گا۔ اب اسی میں ایک جواب آپ کا اور ایڈ کر دوں جو اکثر ہمارے پاس فون کے ذریعے سے لوگ معلوم کرتے ہیں، وہ یہ کہ روزے دار کس کنڈیشن میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب اپنے وطن سے سفر کریں تو زوال کے بعد کریں، یعنی زوال کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ زوال کا مطلب آسان لفظوں میں کہیے کہ جب ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظہر کے وقت اگر آپ اپنے گھر سے نہیں نکلتے، اپنے جو حدود ہیں ان سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا ظہر کے بعد، یعنی جب زوال کا وقت ہو جائے، ظہر کا وقت داخل ہو جائے، تب اس کے بعد اپنے وطن کی حد سے باہر نکلیں تو ہمارا روزہ نہیں خراب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، اب ہمیں اگر کسی دوسرے شہر سے آنا ہے تو ہمیں ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جانا ہے۔ تو اگر ہم ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائیں گے، مثلا کہیں سے بھی ہم چلیں، 10 بجے پہنچ گئے لکھنؤ تو ہمارا روزہ صحیح رہے گا، 11 بجے پہنچ گیا روزہ صحیح رہے گا۔ اگر کوئی شخص درمیان رمضان المبارک میں اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیا اسے باقی کے روزے رکھنا ہوں گے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ دیکھیے اسلام میں جو حکم ہے، جب تک آپ اس کے اندر نہیں آئیے گا تب تک آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے جو ہے 15 رمضان کو اسلام قبول کیا، تو جب آج اس نے اسلام قبول کیا ہے تو پہلے تو وہ اسلام میں تھا ہی نہیں،
جی تو پہلا جو روزہ ہوگا، جو 15 روزے ہیں، وہ روزے اس کے اوپر نہیں واجب ہوں گے، بلکہ اب وہ اسلام میں آیا ہے، اب اس کو شریعت کی پابندی کرنا پڑے گی، اب اس کو اسلام کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اب جو اسلام میں ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اب اگر کچھ چھوٹے گا تو اس کی قضا ہے، پہلے جو چھوڑ کے آیا اس کی قضا کوئی نہیں۔ جناب یہ بھی ہم ساتھ میں جاننا چاہیں گے، یہ سوال زیادہ تر بزرگوں کے لیے ہے اور بیماروں کے لیے ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر نے انہیں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا روزہ نہ رکھنے کو، تو ان کے لیے شریعت کی کیا احکام ہے؟ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بہت ہے، اور اس کو میں سوال میں ایک ایڈ کروں گا اور ایک چیز۔ جی جی بالکل۔ اس میں وہ سوال میں مجھے ایڈ یہ کرنا ہے جی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جی اور یہ میں سمجھتا ہوں جو میرے ناظرین ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ صاحب تیمم کی نماز ہم کو نہیں لگتی۔ جی تیمم سے نماز اللہ نے کہا ہے، دین میں ہے، اگر پانی نہیں اویلیبل ہے تو آپ تیمم کر لیجئے، اگر غسل کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے جی تو آپ غسل کی جگہ تیمم کر لیجئے۔ جی لیکن لوگ کہتے نماز چھوڑ دیں گے لیکن تیمم سے نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ان سے کہیے بھئی تیمم سے پڑھو، کہتے ہیں کہ جناب تیمم سے کیسے پڑھے، وہ دل کو نہیں لگتی ہے۔ جی تو دل آپ کا جو ہے وہ جی آپ کا دل ہے، جی جی لیکن اسلام جو ہے وہ ایک قانون ہے، اس کے تحت آپ کو فالو کرنا ہے، اپنے دل کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سوال کے جواب کے اوپر آتا ہوں جی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب رمضان میں روزہ چھوڑتے اچھا نہیں لگتا، وہ کمزوری بھی ہے اور جان کا خطرہ بھی ہے اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا۔ تو ایسے افراد جو زبردستی ڈاکٹر، دیکھیے اسلام میں یہی اسلام کی بہت اچھی خصوصیت ہے جی کہ جو شرعی احکام ہیں جی وہ احکام آپ کے اوپر واجب کمپلسری ہیں، جی لیکن اسلام نے آپ کی جان کو اوپر اور رکھا ہے، اس میں رعایت دی ہے جی کہ اگر آپ مثلا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ جی اب اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب نہیں آپ کو کھڑے ہی ہو کے نماز پڑھنا ہے، جی مثلا آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسلام نے کہا لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ جی اب یہ کمپلسری نہیں کہ نہیں صاحب ہم کھڑے ہی ہو کے نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے روزے کے اوپر چلے جائیے، اسلام نے کہا کہ اگر روزے کی کنڈیشن تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو تمہاری جان امپورٹنٹ ہے، لہذا تمہیں اس کے اوپر ہے۔ تو جو اسلام کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے اللہ نے کہا روزہ تم پر رکھنا واجب ہے جی تو تم روزہ رکھو، جی لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ تم کو نہیں رکھنا ہے تو پھر اب تم کو ڈاکٹر کی بات کو ماننا ہے اور روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی زبردستی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں شمار ہوگا۔ جناب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو کیا اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ ایک یہ مسئلہ ہے اور اس کو ہم اور تھوڑا سا پھیلائے دیتے ہیں۔ جی جی اس میں دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کس کو دی جائے، یا مثلا جو خمس کا پیسہ ہوتا ہے، جی ہمارے کیا تو جو خمس ہے اور زکوٰۃ ان چیزوں کے اوپر ہے، تو یہ سب چیزیں آتی کس کو دی جائے کیسے دی جائے۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یا خمس جو ہے اس شخص کو دے سکتے ہیں آپ، جی اس شخص کو دیکھتے آپ نے جو قرضے کا لفظ لیا ہے، جی قرضہ جو اپنے 1 سال کے کھانے پینے کا نہیں رکھتا ہے، جی جی سال کا پورا 12 مہینے کا، جی مثلا ہمارے پاس ہے اپنے ٹھیک ہے کمایا کجایا آ گیا نہیں آیا نہیں آیا، جی تو جو لوگ اس کنڈیشن میں رہتے ہیں مقروض رہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر قرضدار نہیں بھی ہیں، قرضدار ہیں تو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر قرضدار نہیں ہے کوئی شخص لیکن وہ 1 سال کا خرچہ نہیں رکھتا ہے اپنے پاس، جی تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خمس دے سکتے ہیں، وہ غریب شمار ہوگا۔ جناب آج کے دور میں یہ کاروبار بن گیا ہے کہ لوگوں نے پین ڈرائیو میں گانے بھروا کے اور اس کو بیچنا شروع کر دیا ہے، تو یہ کاروبار کیسا ہے؟ دیکھیے یہ ایک چیز ہے، کچھ ہمارے نوجوان بیچارے جو کاروبار کرتے ہیں جی وہ بے توجہی میں ایسا کرتے ہیں، اور کچھ کو ہو سکتا ہو علم ہو، لیکن ہم بہرحال یہی کہیں گے کہ وہ بے توجہی میں جی کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیا پن ڈرائیو میں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیا، یہ سب ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں، جی مثلا یہ گانے بجانے سے متعلق
یہ میوزیکل سسٹم کے جو ہمارے کے حرام قرار دیے گئے ہیں، شریعت نے حرام قرار دیے ہیں، وہ چیزیں اگر کوئی آپ کے موبائل میں بھرتا ہے، پین ڈرائیو میں بھرتا ہے اور آپ سے 10 20 50 روپے اس کی اجرت لیتا ہے، تو یہ اجرت جو ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی جی جی، ان چیزوں سے کوئی بھی عمل انجام دے گا وہ صحیح نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ جناب، آج کا ہمارا بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت لوگوں نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، اگر روزے دار روزہ کھولتا ہے تو کیا اسے اذان کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر 7 رکعت نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولنا چاہیے یا وقت افطار کے ترنت بعد روزہ کھول لینا چاہیے؟ اگر کوئی دعا پڑھنا بھول گیا ہے افطار کی تو کیا وہ ایسے ہی روزہ کھول سکتا ہے؟ دیکھیے یہ سوالات ہیں، چونکہ دیکھیے میں جو ہوں ایک ہیلپ لائن چلاتا ہوں، شیعہ ہیلپ لائن، جو تقریباً 20 سال ہونے کو ہیں، اور لوگ سوالات کرتے ہیں اور 20 سال سے ہم اسی طرح کے جوابات دیتے رہتے ہیں برابر۔ اور اس میں چونکہ ہمارے مراجع ماشاءاللہ سے بہت سے ہیں، الحمدللہ مراجع کرام ہیں اور ہر ایک مرجع کا مقلد ہوتا ہے، تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 80% یا 90% مسئلے تقریباً ایک ہوتے ہیں، چونکہ سب حدیث و قرآن کی روشنی میں ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں۔ کچھ مسئلوں میں، بہت ہی شارٹ مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، تو اس طرح کے جواب جو ہیں، سوال ہمارے پاس مستقل آتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتا دوں، میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں، اور میں جو آپ کو جواب بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل ایک فارمولہ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ روزے کے افطار کی ٹائمنگ جو آپ کو نقشہ ملتا ہے، جیسے آج روزے کی افطار کی ٹائمنگ 6:30 یا 31 ہے، تو 6:30 یا 31 اگر آپ کی گھڑی بالکل صحیح ہے اور درست ہے، اس میں لیٹ لطیف نہیں ہوتی ہے، آگے فاسٹ نہیں ہوتی ہے، تو آپ 6:31 پر روزہ افطار کر لیجئے، اذان سنائی دے یا نہ سنائی دے، نماز ہو یا نہ پڑھیے، بعد میں پڑھیے، اطمینان جس بھی، آپ 6:31 پہ افطار کر سکتے ہیں، یہ آپ کا ہے، روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے۔ اب دوسری بات اسی میں کہ افطار کی دعا بہت سے لوگ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو افطار کی دعا جو ہے اگر کوئی پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ اس کا صحیح ہوگا، اور اگر کچھ کھا لیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہتر کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیے بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو ٹائمنگ بتا دیا، اذان کا ٹائم ختم ہی ہو گیا، کہ جب ٹائم ہو گیا ہے تو اب مؤذن اللہ اکبر کہے یا نہ کہے، آپ اللہ اکبر، یا اگر مؤذن اللہ اکبر کہہ دے، گھڑی نہیں ہے آپ کے پاس، مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ فوراً پھلکی رکھ لیجئے منہ میں، آپ کر سکتے ہیں، روزہ کھول سکتے، صحیح آپ کا ہوگا۔ اب ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اور ایک آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نماز مغرب ادا کریں، اذان ختم ہو جائے، اذان کے بعد آپ نماز مغرب پڑھیں اور نماز مغرب کے بعد افطار کریں، یہ بہتر ہے، اس سے آپ کو فائدہ اور ملے گا، روزے کا تو جو فائدہ ہے فائدہ، اور یہ آپ کے ساتھ پلس ہو جائے گا۔ اب آج کل ایک چیز اور ہوتی ہے مسجد میں، جیسے میں بھی مسجد میں جاتا ہوں تو اب مغرب کی نہیں بلکہ مغرب و عشاء دونوں نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، اب سوال بنتا ہے کہ صاحب مغرب کے بعد افطار ہو جانا چاہیے، یہ عشاء کے بعد تو افطار کہیں نہیں ہے، مغرب کے بعد کی، تو دیکھیے عشاء کے بعد بالکل صحیح ہے کہ افطار نہیں ہے، لیکن اگر ہم مغرب کے بعد افطار کریں گے تو جو عشاء کی جماعت ہے اس میں تھوڑا سا ڈسٹربنس آ جاتا ہے، تو اچھا وہ جماعت میں بہت بڑا ثواب ہے، جماعت میں جتنے لوگ بڑھتے جاتے ہیں اتنا نماز کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اگر جماعت میں مثلا ہم نے آج مغرب کے بعد ہے، آپ اس بات کو چیک کریں ہمارے ناظرین، ایک دن مولوی صاحب سے اپنی مسجد میں گئے، مغرب کی نماز پڑھا دیجئے اور اس کے بعد افطار ہوگا، تو اگر مغرب میں 100 آدمی ہیں تو بھی افطار کے بعد اگر عشاء کی مولوی صاحب نماز پڑھیں گے تو
تو اس میں 40-85 بچیں گے, 50% چلے جائیں گے, یا تو وہ اکیلے فرادہ پڑھ لیں گے یا ان کو جلدی ہوگی یا جو بھی ہوگا سسٹم نظام در. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 50% کم ہوتی ہیں ان کو بھی ثواب میں شریک کرنے کے لیے اگر دونوں نمازیں پڑھ لی جائیں اس کے بعد افطار کیا جائے تو منظم طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے روزہ افطار بھی ہو جاتا ہے اور دونوں نماز سے جماعتیں بھی ہو جاتی ہیں, اور دونوں نمازیں جب جماعت سے ہو جاتی ہیں اور اگر مسجدوں میں زیادہ ہے تو بہت اس کا ثواب ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتری کا عمل ہے, ورنہ افطار کا وقت جو ہے بس گھڑی کی سوئی آ کر اپنے وقت سے ٹکرائی آپ روزہ کھول سکتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, یہ خواتینوں کے لیے ہے کہ اگر وہ روزے دار ہیں اور روزے کی حالت میں وہ پارلر جاتی ہیں, آئی برو بنواتی ہیں, فیشیل وغیرہ کروا لیتی ہیں یا پھر بال کٹوا لیتی ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے جو بیوٹی پارلر جانے کا یا مثلا اپنے کو میک اپ کرانے کا وغیرہ کا ہے, روزے کے لیے یہ آپ جانیں کیونکہ یہ بھی ایک ہے بہت ہی اہم چیز. اکثر اس طرح کے فون آتے ہیں, وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں, بال کاٹ سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی خاتون اگر بیوٹی پارلر جاتی ہے اپنا میک اپ کرانے کے لیے, اپنا فریشر کرانے کے لیے, یہ سب چیزیں کرنے کے لیے اگر جاتی ہے تو وہ جا سکتی ہے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز آپ دھیان رکھیں کہ جیسے نیل پالش وغیرہ اگر مہندی لگواتی ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر وہ اپنے ناخنوں پہ نیل پالش لگواتی ہے تو اس کے وضو میں پھر ڈسٹرب ہو جائے گا. اور ڈسٹرب کیسے وضو ہو جائے گا اس کا؟ کیونکہ ناخن اس کے اوپر ایک نیل پالش کی پرت جم جاتی ہے اور وہ پرت کے بعد پانی آپ کے ناخن سے نہیں مل پاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا. حتیٰ کہ مراجع کرام ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ میل اگر میل کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے, ویسی کوئی باہر سے آ کے اسپیشل لگے, اگر کسی کے میل اتنا جمع ہوا ہے تو اس کو میل بھی کھورچنا چاہیے. گندے بہت سے لوگ ہوتے ہیں چونکہ وضو کا پانی جو ہے وہ کھال تک پہنچے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر کوئی خاتون بیوٹی پارلر جاتی ہیں, کیونکہ دیکھیے نارملی جو ہے وہ کریم وغیرہ ہے وہ تو سب جب ہوئے گی تو وہ تو چکنائی وغیرہ کی وجہ سے آدمی صابن سے دھو لے گا, لیکن نیل پالش کئی کئی دن تک رکی رہتی ہے تو اس میں نماز کیسے پڑھی جائے, اس لیے اس کے اوپر ہے کہ نیل پالش لگا کر وضو صحیح نہیں ہوگا. جب آپ کو نماز پڑھنا ہوگی تو آپ پر لازم یہ ہوگا کہ آپ پہلے نیل پالش کا جو ریموور آتا ہے اس سے نیل پالش کو ریموو کریں اور پھر ریموو کرنے کے بعد آپ وضو کریں, تب آپ کا وضو صحیح ہوگا اور نماز صحیح ہوگی. اور اسی کے ساتھ مردوں کے لیے یہ سوال ہے کہ انہیں کوئی پروگرام میں جانا ہے تو کیا وہ اپنی داڑھی بنوا سکتے ہیں یا پھر بال کٹوا سکتے ہیں؟ دیکھیے بال وغیرہ تو میں نے کہا بال وغیرہ تو کٹائے جا سکتے ہیں. اب داڑھی بنوانے کی جو بات ہے اس میں دو طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. ایک ہم داڑھی بنوانے کے لیے جائیں تو وہ داڑھی بنوانا یہ ہوتی ہے داڑھی کو سیٹ کرانا ہوتا ہے, خط بنوانا ہوتا ہے, تو یہ آپ کروا سکتے ہیں روزے کی حالت میں, کوئی حرج نہیں ہے. اب دوسری چیز کے اوپر آتے ہیں کہ داڑھی بنوانے سے مطلب داڑھی منڈوانا. ٹھیک ہے. تو داڑھی اگر کوئی شخص روزے میں منڈواتا ہے تو داڑھی مونڈنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. داڑھی مونڈنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن داڑھی مونڈنا جو ہے یہ حرام ہے. تو حالت روزے میں اگر کوئی کسی بھی غیر شرعی کام کو انجام دے تو پھر وہ فاقہ تو ہو سکتا ہے, روزہ فاقہ سمجھا جائے گا, بھی وہ روزہ دار نہیں بن پائے گا. چونکہ جو معصومین نے ہم کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو صرف روزہ رکھنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کھایا نہیں صبح سے لے کے رات تک, ہم نے پانی نہیں پیا صبح سے لے کے رات تک, ہم روزہ ہو گئے. نہیں, معصومین کے فرمان کے مطابق ہمارا ہر عمل
جی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق ہو، جی تاکہ جب ہم روزہ رہیں تو ہم روزے دار بنیں، روزے دار کہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ہم داڑھی منڈوائے لے رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اگر مثلا دکان رکھتے ہیں تو کم تول رہے ہیں، زیادہ تول رہے ہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر روزے دار وہ نہیں بنے گا، فاقہ اس کا شمار ہو جائے گا۔ آپ اگر میں کہنا چاہتا ہوں آپ روزہ رکھیے اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے نماز نہ پڑھیے پورے دن، تو آپ کہیں گے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا ہی روزہ رہے گا لیکن فاقہ رہے گا، چونکہ آپ روزے باطل ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کی ایک فہرست دی گئی ہے، وہ روزے کو باطل کریں گے۔ جو شرعی چیزیں ہیں ان کو آپ کو انجام دینا پڑے گا مکمل طریقے سے، تاکہ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، بھئی کیا ہے قرآن نے کہا ہے، پروردگار روزہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو پرہیزگار بن جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ فرما برداری ہے۔ جناب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ شادی کے بعد اگر لڑکی اپنے مائکے آتی ہے تو کیا اس کی عبادت پوری ہوگی یا قصر ہو جائے گی؟ اس کے لیے شریعت کی کیا احکام ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ وطن بنانا اور ایک ہوتا ہے وطن ترک کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم مثلا کسی جگہ چلے جائیں تو وہاں ہم اب ہماری ملازمت ہو گئی تو ہم اس کو کیسے اپنا وطن بنائیں، اور ایک یہی ہے کہ ہم نے اپنے وطن کو ترک کر دیا۔ تو عام طور سے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے، بھائی خدا نہ خواستہ کوئی یہ لڑکی کی تو نہیں ہوتی ہے کہ میں ابھی شادی کر کے جا رہی ہوں اور 6 مہینے بعد لوٹ آؤں گی، یا میاں کو بھی نوکری چھوڑوا کے لے آ کے مائکے میں بیٹھوں گی۔ اب وہ الگ ہے کہ اگر کوئی یہ نیت رکھتی ہے کہ مثلا ہم طے ہو گئی ہے اس کی بات کہ ہم گھر کی اکیلے اپنے ماں باپ کی ہیں، آپ کو گھر دامادو بننا ہے، تو لڑکی مائکے میں پلٹ کے آ جائے گی۔ لیکن اگر لڑکی شادی کر کے جا رہی ہے اور اس کو اب سسرال کو اور اسی جگہ کو بسانا ہے، تو اب اس کے لیے جو اس کا وطن یہ جو نہیں ہے، یہ وطن نہیں رہے گا، بلکہ یہاں اس کے لیے نماز روزہ قصر ہو جائے گا، قصر ہو جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، چونکہ جو 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے اس پہ بیچاری ایک خاتون جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اپنے باپ کے گھر میں آؤں، اپنے مائکے میں آؤں اور مسافر بن جاؤں، اب ہم یہاں سفر میں قصر نماز پڑھیں گے، یہاں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ شرعی حکم ہے، اور جو ہمارے خود میں نے اس کے اوپر ابھی بات بھی کی تھی، اور آغا سیستانی نے اور اس میں خاص یہ کہا کہ اگر نیت اس نے کر لی ہے نکاح کے وقت، شادی کے وقت، رخصتی کے وقت، کہ ہم اس کو ترک نہیں کر رہے ہیں، ترک نہیں کر رہے ہیں اپنے وطن کو، ہم مثلا 4 مہینے میں اپنے میاں کو لے آئیں گے یہیں مشکار کے جیسے بھی دل چاہے گا، تو وہ جب آئے گی میکے تو وہ اپنے کر لے گی، پوری پڑھے گی۔ لیکن اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے کہ بھئی اب ہمارا جو ہے ہو گئی شادی، ہم وہیں جا رہے ہیں، اور وطن تو بہرحال جیسے ہوتا ہی ہے کہ اب چھٹ گیا ہے اب جا رہے ہیں، تو اگر اس نیت سے ترک وطن ہو کے جا رہی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز روزہ سب قصر ہوگی۔ اسی طرح میں ایک بتاؤں وطن بنانے کے سلسلے میں بھی، جی بالکل، وطن بنانے کے لیے میں نے وطن چھوڑنے کا تو میں نے بتا دیا، وطن بنانے کا بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس میں جو ہمارے اکثر طالب علم ہیں، مثلا وہ نجف گئے، اور نجف جانے کے بعد انہوں نے اب وہ گئے ہیں کہ معلوم ہے ان کو یہاں میں رہنا ہے اور پڑھائی کرنا ہے، تو اب جیسے ہی اتریں گے تو اب نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ اب اس میں علماء کیا کہتے ہیں، اس میں ہے کہ کم سے کم 6 مہینے کانٹینیو رہا جائے، 6 مہینے کانٹینیو رہا جائے، تب جا کے آپ کا یہ وطن بنے گا۔ اب آغا نے یہ فرمایا، آغا سیستانی دامت برکاتہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، آپ اگر مثلا کسی شہر میں گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کی نیت ہے یہ کہ اب ہم یہیں رہیں گے، یہاں ہماری ملازمت ہو گئی ہے، کاروبار کر لیا ہے، تو مثلا 6 مہینے کی تو شرط ہے وہ تو رہیں گے، لیکن اگر آپ 2 مہینے اور 3 مہینے رہے
جی اور عرف عام جی یہ بات ہو گئی کہ بھئی اب انہوں نے یہ وطن بنا لیا ہے، ان صاحب کا یہ وطن ہو گیا ہے، جی یہ صاحب اب یہیں رہتے ہیں. جی پبلک میں ایسا چرچا ہونے لگے کہ فلانے صاحب جو 2 مہینے میں کہ فلانے صاحب کا یہ وطن ہے اور یہ ہے. تو اگر یہ عرف عام میں لوگ اس طرح سے کہنے لگے کہ انہوں نے اس کو وطن بنا لیا، یہیں رہ رہے ہیں، یہیں قیام پذیر ہیں، تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گا. تو یہ تھے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب قبلہ، جنہوں نے اپنے انداز میں بہت ہی اچھے طریقے سے سوالاتوں کے جوابات کو واضح کیا. میں آپ کی میزبان روحی فاطمہ کو دیجیے اجازت. ملیں گے اسی امید کے ساتھ دوسرے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. خدا حافظ.